الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی امین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک فرض عبادت ہی نہیں مرد مجاہد، کسی شاعر نے بڑے اچھے انداز میں ہمارے ذہنوں کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا، ایک فرض عبادت ہی نہیں مرد مجاہد، کچھ اور بھی تو شاہ امم چھوڑ گئے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، اس فرش گیتی پر ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا امتی بنا کر بھیجا، یہ رب کا ہم پر خاص کرم ہے۔ اور پھر اسی رسول اعظم صلی اللہ تعالی وسلم کو زندگی گزارنے کا سلیقہ امت تک پہنچانے کے لیے پریکٹیکل لائف اور تھیری قرآن کی شکل اور سنت کی شکل میں ہم تک پہنچانے کی ذمہ داری دی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے اخلاق حمیدہ سے انسان بنتا ہوا نظر آتا ہے۔ قرآن مجید فرقان الحمید اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، جو دراصل انسان کو زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھاتا ہے اور اسے قانون عطا فرماتا ہے کہ زندگی کے شب و روز یا زندگی کے ایام کس طریقے سے گزارا جائیں۔ بحمد تعالیٰ اس میں مردوں کے لیے بھی بہت سے قوانین مرتب کیے گئے ہیں اور عورتوں کے لیے بھی بہت سے قوانین اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرتب فرمائے ہیں۔ آج کا اجتماع بالخصوص خواتین اسلام کے لیے ہے، اسی لیے اس اسٹیج سے آج کے دن جو کچھ پیغام پہنچے گا، یہ پیغام ہماری ماؤں بہنوں کے لیے، ہماری خواتین اسلام کے لیے ہوگا۔ کل انشاءاللہ جو کچھ پیغامات اسٹیج سے دیے جائیں گے وہ مرد حضرات کے لیے ہوں گے۔ تو میرا عنوان جو میں نے منتخب کیا ہے، یہ طلاق کا مسئلہ ہے۔ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ دنیا میں سب سے پہلی طلاق کس نے دی ہے؟ تو تاریخ کے اوراق کو جب پلٹا جاتا ہے تو ایک نام آتا ہے سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا، اور ایک نام آتا ہے سیدنا اسماعیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام والد بزرگوار ہے اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام فرما بردار فرزند ہے۔ آپ نے تاریخ کا مشاہدہ کیا ہوگا، بارہا سنا ہوگا کہ جو ہم ذی الحج کے 10 تاریخ کے دن ذبح کرتے ہیں، جانور کو اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں، یہ دراصل سنت ابراہیمی ہے۔ اور اس کی تاریخ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خلیل کو طرح طرح سے آزمایا اور ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کامیاب ہوتے نظر آئے۔ چاہے وہ بچے کو جنگل میں چھوڑنے کی نوبت آئے، چاہے بچے کی قربانی دینے کی نوبت چلی آئے، چاہے اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات آئے، ہر جگہ سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیاب کیا۔ انہی واقعات میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ جب سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اللہ کے حکم سے اپنی بیوی، اپنی زوجہ بی بی ہاجرہ کو شیرخوار بچے کے ساتھ بیت اللہ کی زمین پر جب چھوڑنے کا حکم آیا، وحی آئی، اور علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نہ صرف وحی آئی
بلکہ براق بھی آیا، اور اسی براق پر تشریف فرما ہو کر آپ نے اپنے لخت جگر اسماعیل علیہ السلام، جو کہ ابھی شیرخوار ہے، دودھ پینے والے بچے ہیں، اور اپنی بی بی ہاجرہ کو براق پر بٹھایا اور بیت اللہ کی سرزمین تک پہنچے۔ بیت اللہ کی سرزمین پر پہنچنے کے بعد ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو کچھ اثاثہ، جو کچھ کپڑے، کھانے پینے کا سامان ساتھ لیا تھا، وہ اپنی بیوی اور بچے کے حوالے کر کے جب جانے لگے تو پیچھے سے بیوی نے آواز دی، لیکن ابراہیم علیہ السلام خاموشی سے آگے بڑھے جا رہے ہیں۔ دوسری مرتبہ آواز دی، ابراہیم علیہ السلام آگے بڑھے جا رہے ہیں۔ تیسری مرتبہ جب بی بی ہاجرہ نے مخاطب کیا کہ اے ابراہیم، کیا تم اللہ کے حکم سے ہم ماں بیٹے کو جنگل میں چھوڑے جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام رک گئے، اس لیے کہ اللہ کے حکم کی بات آئی۔ ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم رک گئے، اور پھر آپ نے اپنے رخ کو اپنی بیوی کی طرف پلٹا کر کہا کہ جی ہاں، میں نے اللہ کے حکم سے تم ماں اور بیٹے کو یہاں چھوڑ کر جانا ہے۔ اور پھر آپ نے دعا کی اس جگہ کی خیر و برکت کے لیے، اور دعا کرنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام اس ماں اور بچے کو جنگل میں چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ واقعہ تھوڑا تفصیل طلب ہے، لیکن میں مختصر عرض کروں گا کہ ابراہیم علیہ السلام اس درمیان جاتے آتے رہے، اور پھر 12 سال کی عمر کو جب اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم پہنچے ہیں، تب یہ قربانی کا معاملہ درپیش آیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام آتے جاتے رہتے، یہاں تک کہ دیکھتے دیکھتے ابراہیم علیہ السلام کا آنا جانا ہوتا رہا، اور یہاں اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم جوان ہوتے رہے۔ جب اسماعیل علیہ السلام جوان ہو گئے تو بی بی ہاجرہ نے اپنے وہ قبیلہ جو بنو جرہم کا قبیلہ تھا، اس کی ایک خاتون سے اسماعیل علیہ السلام کا نکاح کروا دیا۔ اب سوء اتفاق اسماعیل علیہ السلام کا جب نکاح ہو گیا اس خاتون کے ساتھ، جس کا نام عمارہ بنت سعید تھا، نکاح ہو گیا، اور پھر بی بی ہاجرہ کا وصال ہو گیا۔ اس درمیان سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب آئے تو اسماعیل علیہ السلام اتفاق سے شکار کے لیے جنگل کی طرف گئے تھے۔ گھر میں صرف عمارہ بنت سعید تھی جو کہ آپ کی زوجہ تھی۔ ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم آئے، جو بظاہر بلکہ یقیناً جو ابراہیم علیہ السلام کی بہو تھی، ابراہیم علیہ السلام کے آنے پر اس نے آپ کا استقبال کیا، آپ کے لیے پانی پیش کیا گیا، آپ کے لیے بچھونا بچھایا گیا، اور پھر ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم جب جانے لگے تو جاتے جاتے آپ نے جب آئے تھے تو اسماعیل علیہ السلام گھر پر نہیں تھے۔ بہو سے پوچھا کہ بیٹا تیرا شوہر کہاں گیا ہے؟ اب وہ عمارہ بنت سعید جانتی نہیں تھی کہ یہ میرے سسر ابراہیم علیہ السلام ہے، اس لیے اس نے ویسی خاطر تواضع نہیں کی جیسی کرنی چاہیے تھی۔ ابراہیم علیہ السلام جب جانے لگے بیٹے سے ملے بنا، تو جاتے جاتے ایک پیغام چھوڑا۔ آپ نے اپنی بہو کو پیغام دیا کہ بیٹا تیرا شوہر آئے تو کہنا گھر تو بہت اچھا ہے لیکن چوکھٹ بدل دے۔ یہ پیغام دے کر ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم چلے گئے۔ اب کچھ دن گزرنے کے بعد سیدنا اسماعیل علیہ السلام شکار سے پلٹے ہیں تو آپ کو آپ کے والد کی خوشبو محسوس ہوئی۔ آپ نے اپنی زوجہ سے پوچھا کہ میری عدم موجودگی میں کوئی آیا تھا؟ زوجہ نے کہا کہ ہاں، ایک بوڑھا شخص آیا تھا جس کی میں نے خاطر تواضع تو کی تھی، لیکن اللہ جانے جاتے جاتے وہ ایسا جملہ کہہ گئے کہ میری سمجھ سے بالا تر ہیں۔ اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پوچھا کیا کہہ کر گئے ہیں؟
تو انہوں نے کہا کہ جب میرا بیٹا آئے تو اس سے کہنا اپنے گھر کی چوکھٹ بدل دے۔ جب اسماعیل علیہ السلام نے اپنی بیوی کی زبان سے اپنے والد بزرگوار کا یہ پیغام سنا کہ آنے کے بعد میرے والد نے مجھ سے ملاقات نہیں کی اور چلے گئے اور جاتے جاتے یہ پیغام چھوڑا ہے، تو فوراً اسماعیل علیہ السلام نے اپنی بیوی کو طلاق دے کر کے اپنے نکاح سے علیحدہ کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے صاحبزادے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو گھر کی چوکھٹ کی تبدیلی کا حکم دیا تھا، اس کی وجہ محدثین نے یہ بیان کی ہے کہ حضرت اسماعیل کی مذکورہ بیوی کی باتوں سے اس کا ناشکرا ہونا اور دنیا وہ عیش و عشرت کی طلبگار ہونا اور اپنے شوہر کے ساتھ با وفا نہ ہوتے ہوئے بے وفا ہونا ثابت تھا، جس کی بنیاد پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس کو محسوس کیا اور اپنے بیٹے کو یہ پیغام دیا کہ میرا بیٹا جب آئے تو اس سے کہنا گھر تو اچھا ہے لیکن چوکھٹ بدل دے، اور فرما بردار بیٹے نے فوراً اپنے والد بزرگوار کے پیغام کو سنا تو فوراً اپنی بیوی کو طلاق دے کر کے اپنی نکاح سے علیحدہ کر لیا۔ اب اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر بیوی دنیا کی طلبدار ہے، دنیا کی طلبگار ہے، عیش و عشرت چاہتی ہے اور شوہر کی مطیع اور فرما بردار نہ ہو، تو پھر اسے طلاق دے کر کے علیحدہ کر لینا یہ نسلوں کی حفاظت کی خاطر بھی کیا جا سکتا ہے۔ جیسے فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ آج کل ہمارے معاشرے میں یہ چلا ہے کہ اگر سالن میں نمک زیادہ ہو گیا، روٹی جل گئی ہے، بیوی بغیر بولے میکے چلی گئی ہے، تو ان وجوہات کی بنیاد پر کبھی کبھی مرد اشتعال میں آ جاتا ہے، غصے میں آ جاتا ہے اور اپنی بیوی کو طلاق دے کر کے اپنے نکاح سے جدا کر دیتا ہے۔ طلاق اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ جائز عمل ہے، ناپسندیدہ جائز عمل ہے لیکن ناپسندیدہ ہے۔ بعض روایت میں فرمایا گیا کہ جب کوئی بندہ اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہل جاتا ہے۔ تو طلاق جائز تو ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ تو معاشرے میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ بہت سے مرد حضرات اپنی بیوی کو اس لیے طلاق دیتے ہیں کہ یہ کھانے میں کبھی نمک زیادہ ہو گیا، کبھی روٹی جلا دیتی ہے، کبھی میں منع کرتا ہوں اپنے بھائی سے ملنے چلی جاتی ہے، میرے لاکھ منع کرنے کے باوجود اپنے ماں باپ سے ملنے چلی جاتی ہے۔ اس کو بنیاد بنا کر کبھی کبھی شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے۔ لیکن علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو نماز کی تاکید کرے، ایک بار، دو بار، 10 بار، چند بار اگر تاکید کرے اور اس کے باوجود وہ نماز نہ پڑھے، تو یہاں فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ مرد کا اپنی بیوی کو طلاق دے دینا مستحب عمل ہے، مستحب عمل ہے۔ جب شوہر اپنی بیوی کو نماز کی تاکید کرے اور بیوی نماز نہ پڑھے تو اس حال میں طلاق دے دینا یہ مستحب عمل ہے۔ اب اگر ہم معاشرے پر نگاہ ڈالتے ہیں تو سالن میں نمک زیادہ ہو جانا اور میکے چلے جانا، بھائی سے ملنے چلے جانا، ان واقعات کو بنیاد بنا کر طلاقیں تو بہت ہوتی ہے، لیکن کہیں اس واقعے سے کہیں سند نہیں ملتی کہ کسی مرد نے اپنی بیوی کو اس لیے طلاق دیا کہ لاکھ مرتبہ بیوی کو نماز کی تاکید کی گئی، اس کے باوجود اس نے نماز نہیں پڑھی، اس لیے شوہر نے طلاق دے دی۔ تو طلاق دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ جائز عمل ہے، لیکن اس کی بنیاد کیا بنتی ہے؟ میری قوم کی معزز خواتین، میری بچیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس امت میں پیدا کیا جو امت فخر امت کہلاتی ہے، جس امت کو یہ اعزاز حاصل ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو پچھلی تمام امتوں پر فضیلتوں سے نوازا ہے. تو ہماری خواتین کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام سے، مردوں کو اس مقام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا ہے، تو ہمیں اپنے مقام کو سمجھتے ہوئے اس کے شعور کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے. بے جا شوہر پر بوجھ ڈالنا، جیسا کہ آج کل معاشرے میں دیکھا جاتا ہے. آج ہماری بچیوں کا یہ مزاج بنا ہے کہ خاندان کی ایک شادی میں جو کپڑے بن گئے 6,000 8,000 10,000 کے بن گئے تھے، اب اتفاق سے 6 مہینے بعد 8 مہینے بعد سال بھر بعد کسی خاندان میں دوسری شادی ہے تو ہماری بچیاں وہ ڈریس نہیں پہنتی جو کہ اس نے پچھلی شادی میں پہنا تھا. اب چونکہ پچھلی شادی میں پہنا تھا تو اب اس کا بار شوہر کی جیب پر ہی پڑنا ہے، شوہر ہی ذمہ دار ہے. اب شوہر ہر سال 8-8 10-10 ہزار روپے کا ایک ایک ڈریس بیوی کے خواہش کے مطابق لا کر دے. اگر اللہ نے اس کے رزق کو وسیع کیا تو وہ خرچ کر سکتا ہے، لیکن بیجا بیوی شوہر پر حکم چلائے اور ناراضگی کا اظہار کرے اور کہے مجھے کپڑا چاہیے ہی چاہیے. اب شوہر بیچارہ حلال اور حرام طریقے سے کہاں سے پیسے بٹورنے کی کوشش کرے اور بیوی کی خواہش کو پوری کرنے کی کوشش کرے. اس سے بیوی بھی گنہگار ہوگی اور شوہر بھی خود گنہگار ہوگا. تو ہماری خواتین کو چاہیے کہ اپنے شوہر کے لیے ایثار کا جذبہ رکھے، شوہر کے لیے اپنے دل میں ہمدردی کا جذبہ رکھے اور دیکھیں کہ میرا شوہر کس حد تک میرے لیے قربانیاں دیتا ہے. اس کی قربانیوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے زندگی گزارنے کی کوشش کریں. بیجا خواہشات شوہر کے سامنے نہ رکھیں. آج کل کے حالات بڑے سخت سے سخت ہیں، بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں. روزانہ رات کو گھر سے نکل کر کسی ہوٹل پر کھانا کھانا، کہیں آؤٹنگ کرنا، مہینوں 2 مہینوں میں کسی اور شہر کی سیر کو جانا، یہ ایک بار ہوتا ہے جو بیوی اپنے شوہر پر جبرن ڈالتی ہے، جس کی وجہ سے شوہر کو دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اسی لیے ہمیشہ چاہیے خواتین اسلام کو کہ اپنے شوہر کے حقوق کا احترام کرتے ہوئے، اس کے جیب کا تصور کرتے ہوئے کہ اس کی جیب اس کے لیے کہاں تک کشادہ ہے، اس کا خیال رکھتے ہوئے وہ اپنے شوہر کے ساتھ، کیونکہ وہ شریک حیات ہے، وہ اس کے ساتھ زندگی گزارنے والی ہے. دیکھیں فقہائے کرام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا نظام بنایا ہے کہ بچیاں اپنے والدین کے گھر کو چھوڑ کر آ جاتی ہیں، اور پھر فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ اگر والد کا گھر یعنی بچی کا میکہ اگر حیدرآباد ہے، اگر بمبئی ہے، وہاں سے یہاں شادی کر کے آ گئی ہے، یہ 92 کلومیٹر سے دور ہے، تو اگر حیدرآباد میں میکہ ہے یا گلبرگہ میں میکہ ہے اور حیدرآباد میں بیائی ہے، تو میکے سے جب بچی سسرال سے میکے جائے گی اور اگر 15 دن سے کم رہنے والی ہے تو وہ اپنے ماں باپ کے گھر میں، جہاں وہ پلی بڑی ہے، جہاں وہ بچپن گزار چکی ہے، جہاں اس کی سہیلیاں ہیں، جہاں اس کے پرانے گھر ہے، جہاں اس کا پرانا کھلونے ہے، جہاں اس کا آنگن ہے، جہاں اس کے ماں باپ رہتے ہیں، لیکن اگر وہ 15 دن سے کم اپنے میکے میں جائے گی تو وہاں وہ اپنی نمازیں قصر کرے گی، اپنے سسرال کو اپنا مکان سمجھے گی اور اپنے شوہر کے گھر کو وہ اپنا گھر جانے گی، اور اپنے ماں باپ کے گھر کو وہ وطن اصلی نہ مانتے ہوئے، وطن اقامت مانتے ہوئے وہ شوہر کے گھر میں تو پوری نمازیں پڑھے گی، لیکن جب ماں باپ کے مکان پر آئے گی اور 15 دن سے کم رہنے کا ارادہ ہوگا تو پھر وہ اپنے ماں باپ کے مکان پر اپنی نمازیں قصر کرے گی، اپنی نمازیں قصر کرے گی. اور لکھنے والے لکھتے ہیں کہ بیٹی ہی وہ حیثیت رکھتی ہے کہ باپ کے گھر تو پیدا ہوئی
لیکن مر کے دفن ہوتی ہے تو شوہر کے قبرستان میں، اس لیے کہ اللہ نے اس کو وہیں کی مٹی سے بنایا ہے۔ پیدا تو وہ ایک جگہ ہوئی ہے اپنے باپ کے گھر میں، لیکن جب مرے گی تو وہ اپنے شوہر کے ساتھ، شوہر کے قبرستان میں، شوہر کے خاندان والوں کے درمیان ہی اس کی تدفین ہوگی۔ اسی لیے خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنے میکے کو اپنا میکا، اپنا گھر نہ سمجھتے ہوئے، بلکہ اپنے سسرال کو وہ اپنا گھر سمجھتے ہوئے زندگی گزارے تو انشاءاللہ اس کا گھر خوشحال گزرے گا۔ فرماتے ہیں اگر آپ کی نظر میں ازدواجی زندگی کے مسائل کا آخری حل علیحدگی ہے یعنی طلاق ہے تو ایک بار ان مسائل کا ادراک بھی کر لیں۔ فرماتے ہیں کہ میکے میں کیا کیا مسائل پیش آ سکتے ہیں۔ بعض اوقات خواتین کا روٹ کر میکے جانے کا مقصد طلاق یا خلا نہیں ہوتا، بلکہ وہ چند دن رہنا چاہتی ہیں اور یہ سوچتی ہیں کہ شوہر منا کر لے جائے گا۔ کبھی والدین بیٹی کی شکایت کو انا کا مسئلہ بنا کر بیٹی کو روک لیتے ہیں، تو کبھی شوہر بیگم کے روٹ کر جانے کے مسئلے کو مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ خود ہی آئے گی اور خود ہی آئے گا، اس بات کو آگے بڑھاتے رہتے ہیں۔ لکھتے ہیں کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ذرا سی ناراضگی کی وجہ سے بچی میکے میں آ کر بیٹھ گئی، اب دلہن جو بچی میکے میں آ کر بیٹھ گئی ہے وہ اس کی انتظار میں رہتی کہ میرا شوہر فون کرے گا، مجھے لینے آئے گا۔ لیکن اب یہاں انانیت کا مسئلہ ہو جاتا ہے، وہاں شوہر کہتا ہے اپنی مرضی سے گئی تو پھر اپنی مرضی سے آئے، میں لینے نہیں جاؤں گا، اور اسی انتظار میں کبھی کبھی 40 سال 30 سال گزر جاتے ہیں۔ بچی اپنے میکے میں اپنے بھائی بھابھیوں پر بوجھ بن کر کے زندگی گزارتی ہے۔ کبھی کبھی ماں باپ اپنی انانیت میں اپنی بچی کو گھر میں بٹھا لیتے ہیں کہ مت ڈر بیٹا، میں ہوں نا زندہ، میں تجھے سنبھال لوں گا، میں تجھے چاندی سونے کے چمچ میں کھانا کھلاؤں گا، یہ کہہ کر کے اپنی بیٹی کو میکے میں روک لیتے ہیں، داماد کے گھر جانے سے، سسرال جانے سے روک لیتے ہیں۔ بچی بھی ماں باپ کی باتوں میں آ جاتی ہے، چند دن رہتے رہتے ماں بھی مر گئی، باپ مر گیا، اب گھر میں کون ہے اس کا نگہبان؟ بھائی ہے، اپنی بیوی میں وہ مست ہے، اپنی زندگی میں وہ مست ہے۔ پھر اس خاتون کی حقیقت، اس خاتون کا رویہ گھر میں ایسا ہو جاتا ہے جیسے ایک محنتی خاتون، ایک کام والی خاتون کی شکل میں، ایک زندگی گزارنے والی، بغیر تنخواہ لیے ایک مزدور، بغیر تنخواہ لیے ایک کام والی کی شکل میں اپنے بھائیوں کے گھر اس کو زندگی گزارنی پڑے۔ اسی لیے احتیاط یہ کریں کہ انانیت کا مسئلہ نہ ہونے دیں۔ ذرا سی اگر کچھ ناراضگی ہے تو شوہر تو آپ کا شریک حیات ہے، شریک سفر ہے، زندگی اسی کے ساتھ گزارنی ہے، تو سیٹلمنٹ کرنا ہے تو شوہر کے ساتھ ہی کیا جائے۔ اپنے خاندان والے ذرا سی ناراضگی پر اگر بٹھانے کی بات کریں تو کبھی اکیلے میں غور کر لیں کہ واقعی اگر میں اپنے میکے میں بیٹھ گئی تو میرا بھائی میرا کتنا ساتھ دے گا، میرا باپ میرا کتنا ساتھ دے گا، میری ماں کتنا میرا ساتھ دے گی۔ اور اس کے بعد ایک ایک کر کے اگر یہ چراغ بجھ گیا، ماں مر گئی، باپ مر گیا، بھائی اپنی زندگی میں مشغول ہو گیا، تو اب بچی کے لیے سوائے سسک کر زندگی گزارنے کے کوئی آسرا نہیں ہوتا۔ اسی لیے عقل مند خاتون کو چاہیے کہ اپنے گھر کو بگڑنے سے پہلے، طلاق ہونے سے پہلے، وہ ٹھنڈے دماغ سے اپنے لوگوں سے، ایسے لوگوں سے مشورہ کرے، ایسے مشیر سے مشورہ کرے کہ جو اس کے حق میں بہتر فیصلہ کرنے والے ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ جذبات میں بہہ کر کے تم ان کی باتوں میں آ جاؤ۔ دیکھیں بعض مرتبہ بچیاں اگر میکے میں آ کر بیٹھ گئی، گھر میں دولت کی ریل پیل ہے، ماں باپ سونے چاندی کے چمچ میں کھانا کھلائیں گے، سونے چاندی کے بستر پر لٹائیں گے، سلائیں گے، ریشمی چادر اڑا کر، ریشمی تکیہ لگا کر تجھے سلائیں گے، لیکن صرف زندگی شادی کے بعد کھانے پینے اور سونے سے محدود نہیں ہے۔ ازدواجی تعلقات بھی ہیں، شوہر کے حقوق بھی ہیں۔ جس طرح انسان کے لیے کھانا لازم ہے، پانی لازم ہے، ہوا لازم ہے، اسی طرح بالغ ہونے کے بعد اس کی خواہشات بھی لازم ہیں۔ تو ماں باپ تو سونے چاندی کے چمچ میں کھلا دیں گے، لیکن جو جسمانی خواہشات ہیں وہ شوہر کے علاوہ کون بجھا سکتا ہے؟
اس لیے شوہر کیسا بھی ہو، شوہر کی خدمت گزاری کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ جب بچی دلہن بن کر کے روانہ ہو تو اس کے کان میں یہی بات کہی جائے کہ بیٹا، اور ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ پہلے بیٹی جب روانہ ہوتی تھی تو گھر والے روانہ کرتے کرتے بچی کے کان میں بولتے تھے، روتے روتے بدائی کرتے تھے، اور بیٹی سے کہتے تھے بیٹا کھڑے کھڑے جا رہی ہے، آڑی ہو کر نکلنا، کھڑے ہو کر جا رہی ہے، آڑی ہو کر کے نکلنا، یہ تاکید کی جاتی تھی۔ آج فون کر کے ماں پوچھتی ہے بیٹا تو نے کیا کھائی، اگر بیٹی کہہ دیتی ہے 3 بج گئے میں نے ابھی دوپہر کا کھانا نہیں کھایا، تو ماں فوراً کہتی تو میرے گھر آ جا، میرے گھر آ جا، واپس تو گھر آ جا، میں دیکھ لوں گی۔ تو یہ محبت نہیں، یہ بلکہ عداوت ہے، یہ دشمنی ہے۔ بیٹی کو فون پر سمجھایا جائے کہ بیٹا تیرا گھر ہے، تو نبھا کر چل۔ اگر شوہر نے یا شوہر کے گھر والوں نے تجھ سے کوئی ظلم کیا ہے تجھ پر تو کچھ دن سہ لے، اللہ نے چاہا تو اگلے دن تیرے لیے بڑے خوش آئین ہوں گے۔ لیکن بیٹی کی تربیت ہم اس انداز میں کرنے لگ گئے ہیں کہ فون کر کے باپ بیٹی سے کہتا ہے کہ بیٹا ذرا بھی تکلیف ہو تیرے باپ کا گھر کھلا ہے تو آ جانا۔ یہ دراصل بیٹی سے محبت نہیں ہے، یہ بیٹی سے دشمنی ہے۔ بلکہ باپ کو چاہیے، ماں کو چاہیے کہ ہمہ وقت بیٹی کو فون کرے تو یہ تاکید کریں بیٹا تیرا گھر وہی ہے، وہی نبھانا ہے، وہی نبھا کر کے رہنا ہے، اور ہم نے تجھے تاکید کی ہے، تو کھڑے کھڑے گئی ہے اور تجھے اس گھر سے آڑی ہو کر کے نکلنا ہے۔ یہ جب تاکید اگر آپ نے بچی کے کان میں وقتاً فوقتاً کی ہے تو انشاءاللہ اس بچی کا گھر خوشحال گزرے گا۔ اگر جہاں تم نے اس کو اپنا کاندھا پیش کیا کہ میری بچی آ جا، میرا کاندھا ہے، تو میرے کاندھے پہ سر رکھ کے رو لے اور میں تجھے پناہ دے دوں گا، تو یہ دراصل پناہ نہیں ہے، یہ اپنی بیٹی کے ہنستے کھیلتے گھر کو برباد کرنے کی ضمانت ہو جاتی ہے۔ ہماری مائیں بہنیں اس بات کو غور کریں، آج کل موبائل کا دور ہے، کئی گھروں میں طلاقیں اس بنیاد پر ہو رہی ہے کہ ماں نے بیٹی کو ودا تو کر دیا، بچی اپنے سسرال میں ہے، لیکن صبح فون کر رہی ہے تو نے رات کو کیا کھائی تھی، تیرے شوہر نے رات کو تیرے ساتھ کیا باتیں کی، تیری ساس نے صبح اٹھ کر تیرے ساتھ کیا کیا، تیری ننند اکڑ کر رہتی ہے یا محبت سے رہتی ہے، اس کو کریدتی رہتی ہے۔ ارے بچی کو اپنے گھر میں سیٹ ہونے دو، اس کو اپنے گھر میں اطمینان سے چند ایام گزارنے دو تاکہ وہ سمجھ جائیں کہ یہ میرا گھر ہے، میں نے کھلونے چھوڑے ہیں، میں نے ماں باپ چھوڑا ہے، میں نے اپنا آنگن چھوڑا ہے، میں سب کچھ قربان کر کے جب اس گھر میں آئی ہوں تو اس گھر میں مجھ کو سیٹ ہونے دیجیے۔ لیکن دوسرے تیسرے دن سے ہی ماں کے فون آنے شروع ہو جاتے ہیں کہ تو کیا کھا رہی ہے، تو کیا پہن رہی ہے، میں نے وہ زیور دی تھی کباڑ میں رکھی کہ نہیں رکھی، تیری ساس کے حوالے کی تو نہیں، تیری ننند کو تو نہیں دے دی۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے خاطر ہم اپنی بچیوں کے گھر کو جہنم بنا دیتے، اور پھر اللہ تعالیٰ فضل فرما، اللہ کرم فرمائے، طلاق ہو جاتی ہے تو بیٹی گھر آ کر بیٹھ جاتی ہے تو رونے کا مقام ہوتا ہے کہ ہائے میری بیٹی میرے گھر آ کر بیٹھ گئی، لیکن اس کے بعد ترائیے کہ میرا وہ سونے کا سیٹ دے دو، میرا وہ پلنگ دے دو، میرے وہ کپڑے دے دو، وہ جو میں نے اہر چڑھایا وہ سب لوٹا دو، شادی کا خرچہ دے دو۔ ارے یہ سب ضمنی چیزیں ہیں، تمہاری بیٹی کے ماتھے پر بٹا لگ گیا، نکاح ہو گیا، اب وہ تمہارے گھر میں طلاق کے بعد آ کر بیٹھ گئی۔ کئی بچیاں ایسی بیٹھی ہے، کنواری بیٹھی ہے کہ جن کے رشتے نہیں مل رہے ہیں۔ جب کنواریوں کو رشتے نہیں مل رہے ہیں تو تمہاری بیٹی کو جب بٹا لگ گیا کہ یا تو ایک بچہ لے کر بیٹھ گئی ہے یا شوہر کے گھر میں 4-6 مہینہ گزار کر آ کر بیٹھ گئی ہے، اب اس کا ہاتھ کون تھامے گا، کون اس سے نکاح کرے گا؟ دیکھتے دیکھتے اس کے بالوں میں چاندی چڑھنے لگتی ہے، بچیاں غم کے مارے نڈھال ہو جاتی ہیں، ابھی اس کے ہنسنے کھیلنے کے دن ہوتے ہیں، لیکن شوہر اور سسرال کا غم لے کر جب وہ میکے میں بیٹھتی ہے تو اپنی عمر سے زیادہ نظر آنے لگ جاتی ہے، اب اس کا ہاتھ کون تھامے گا؟ تو یہ ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی بچیوں کو جب ودا کرے، اپنے گھر سے روانہ کرے
تو دل پر پتھر رکھیں کہ اللہ نے جو امانت ہمارے پاس دی تھی، ہم نے 18 سال 22 سال 20 سال اس بچی کو امانت سمجھ کر پال لیا ہے، اب جس کی امانت تھی ایک ہال سجا کر شادی خانے میں ہم نے نکاح کی تقریب کے ساتھ جس کی امانت تھی ہماری بچیوں کو ہم نے اس کے حوالے کر دیا، اب بچیوں کا مقدر ہے وہ اپنے مقدر کو خود جگمگا سکتی ہے، بچیاں بھی اپنے مقدر کو خود روشن کر سکتی ہے، اپنے گھر کو خود جنت نشاں بنا سکتی ہے، لیکن اگر میکے سے فون آتا رہے گا تو پھر بچی اپنے گھر کو جنت نہیں بنا سکے گی۔ ایک واقعہ بڑا پیارا ملتا ہے، فرمایا گیا کہ ایک خاتون شوہر سے چپقلش رہتی تھی، انبن رہتی تھی، ایک دن ایک عامل کے پاس پہنچی ہے اور عامل سے کہتی ہے کہ حضور، عامل چونکہ عالم بھی تھے عامل بھی تھے، اس نے ایک اپنا معروضہ پیش کیا کہ میرا شوہر میری بات نہیں سنتا، ہمارے گھروں میں انبن چل رہی ہے۔ عالم تھا، عالم نے بھاپ لیا کہ بچی کم عقل ہے تو اس کے لیے ویسی ہی دوا تجویز کی جائے۔ بالآخر عامل نے کہا کہ بیٹا، میں تیرے اور شوہر کے درمیان محبت کے لیے ایک تعویذ بنا سکتا ہوں، لیکن مجھے شیر کی گردن کا بال چاہیے، اور وہ بال بھی کسی اور کا توڑا ہوا نہ ہوگا بلکہ تجھ سے توڑا ہوا ہوگا، اسی بال سے میں تعویذ بنا سکتا ہوں۔ وہ بچی نے کہا کہ یہ تو ناممکن ہے کہ شیر جیسا آدم خور، شیر جیسا خونخوار جانور سے اس کی گردن سے میں کیسے بال لا سکتی ہوں۔ عامل نے کہا کہ اب اگر تو بال کا انتظام کرے تو میں تعویذ کا انتظام کر سکتا ہوں۔ وہ خاتون پلٹ آئی اور اپنے مشورہ کرنے والی سہیلیوں سے مشورہ کیا تو کسی عقل مند سہیلی نے مشورہ دیا کہ سن، شیر جب تک بھوکا رہتا ہے تب تک وہ حملہ نہیں کرتا، تو ایسا کر، روزانہ 10-5 کلو گوشت لے کر جنگل میں جایا کر اور ایک شیر کے سامنے وہ گوشت رکھ کر کے ہٹ جا۔ اس کو ایک طریقہ بتا دیا، سجھاؤ بتا دیا۔ اب یہ خاتون نے 5-10 کلو گوشت خریدا، جنگل میں پہنچی اور کسی درخت کی آڑ میں چھپ کر کے ایک کونے میں جہاں شیر کا آنا جانا تھا وہاں گوشت رکھ دیا۔ شیر آیا، گوشت کھا کر مست ہو گیا، جا کر سو گیا۔ اب یہ روز کا معمول ہو گیا کہ یہ روزانہ گوشت خریدتی اور شیر کے آگے رکھتی، شیر گوشت کھا لیتا۔ شیر تو جانور ہے، اللہ نے جانور کو بھی کبھی کبھی عقل دی ہے۔ اب جانور شیر نے ایک دن سوچا کہ یہ کون ہے میرے لیے مشفق کہ میرے لیے بغیر شکار کے کھانے کا انتظام کر دیتا ہے۔ آہستہ آہستہ شیر نے دیکھا کہ خاتون دور کھڑی رہتی ہے اور اس کے لیے کھانے کا بندوبست کرتی ہے۔ اب شیر آہستہ آہستہ اس خاتون سے مانوس ہونے لگا۔ اب یہاں معاملہ یہ کہ اب وہ گوشت کے ساتھ قریب کھڑی رہتی، شیر آتا اور اسی کے سامنے گوشت کھا کر چلا جاتا۔ اس خاتون نے ایک دن جسارت کی، ہمت کی، گوشت کا لوتھڑا سامنے رکھنے کے بعد شیر کے سر پر محبت سے، شفقت سے ہاتھ پھیرا، اور ہاتھ پھیرتے پھیرتے اچانک ایک ہاتھ سے شیر کی گردن کا بال توڑ لیا۔ اب بال توڑ کر کے بڑی خوشی کے ساتھ وہ عامل کے پاس پہنچی اور عامل کے پاس وہ شیر کی گردن کا بال پیش کر کے عرض کرتی ہیں کہ حضور، میں نے شیر کی گردن کا بال خود اپنے ہاتھوں سے توڑا ہے، یہ لیجئے اور اس سے تعویذ بنا دیجئے۔ عامل نے اس خاتون سے کہا کہ یہ بال تو نے کیسے حاصل کیا؟ تو خاتون نے سارا واقعہ بیان کیا کہ پہلے میں نے گوشت کے لوتھڑے زمین پر رکھے، شیر آ کر کھاتا رہا، پھر کچھ دن تک میں چھپ کر دیکھتی رہی، وقت ملا موقع کی نزاکت دیکھتے ہوئے میں نے اپنے آپ کو ظاہر کیا، شیر نے مجھ پر حملہ نہیں کیا، وہ سمجھ گیا کہ یہی میرا مہربان ہے۔ پھر میں تھوڑا تھوڑا آگے بڑھنے لگی اور پھر اپنے ہاتھوں سے گوشت اس کے آگے ڈالنے لگی، شیر مجھ سے مانوس ہو گیا
اور جب شیر مانوس ہو گیا تو پھر میں نے ایک مرتبہ موقع دیکھتے ہی اس کے ہاتھ اس کے سر پر شفقت سے ہار پھیرا اور اس کی گردن سے بال توڑ لیا. اب میں آپ کے پاس آئی ہوں, لیجئے اس بال سے ایسا تعویذ بنائیے کہ جس سے میرا شوہر میرا مطیع اور فرما بردار ہو جائے. اب دیکھیں, عامل نے مسکرا کر کہا کہ میری بچی, جو شیر جانور ہے جس کو زندگی گزارنے کا شعور نہیں ہے, جو درندہ ہے, لیکن تیری محبت اور شفقت سے وہ تیرے سامنے سرنڈر ہو گیا ہے, وہ تیرے سامنے جھک گیا ہے, تیرے سامنے گردن ہلانے لگا اور تو نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے کی نوبت تک اس کی دلجوئی کر لی. تو میری بچی, اگر اتنی ہی محنت تو اپنے شوہر پر کر لے, اس کی خدمت کر, اس کے لیے اس کی خواہش کا احترام کر, اس کے پسندیدہ کھانے بنا کر اس کو دیا کر, اس کی پسند کے کام کیا کر, کیا مجال ہے کہ وہ تجھ سے متنفر ہوگا؟ وہ تیرا گرویدہ ہو جائے گا, تیرا مرید ہو جائے گا اور تیری ہر بات کا احترام کرتے ہوئے تیرے ساتھ خوشحال زندگی گزارے گا. اب بچی کے ذہن میں آیا کہ واقعی میں نے ایک درندے پر تو محنت کر لی لیکن اپنے شوہر پر محنت نہیں کی. میں نے خرچ کیا ہے درندے پر گوشت کھلانے میں, اگر ایسا ہی کچھ میں کھانے پینے کا بندوبست اپنے شوہر کے لیے کرتی تو یقیناً میرا شوہر میرا مطیع اور فرما بردار ہو جاتا. تو میری بہنوں, ہمارے گھروں کو خوشحال بنانے کا ایک عظیم نسخہ ہے کہ ہم چاہیں تو اپنے گھر کو جنت نشاں بنا سکتے ہیں اور ہم چاہیں تو اپنے گھر کو جہنم کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا بنا سکتے ہیں. اور یقیناً جو ذی شعور ہے, جو عقل مند ہے, وہ خاتون یہی چاہے گی کہ میرا گھر جیتے جی جنت نشاں بنا رہے, گھر میں خوشحالی رہے. یہاں تک کہ شریعت مطہرہ نے شوہر کے حقوق بتائے ہیں. خواتین کے حقوق تو ہے لیکن شوہر کے حقوق عورت پر اس طرح بتائے ہیں کہ مرد کی بدن سے, شوہر کے بدن سے پیپ اگر بہتا ہو اور عورت نے اپنی زبان سے چاٹ کر اسے صاف کیا ہو تب بھی اس نے اپنے شوہر کے حق کو ادا نہیں کیا. شوہر کا حق برابر ادا نہیں ہوا. یہ حق ہے شوہر کا, اور شوہر کا حق بھی بیوی پر ہے. جب وہ نکاح کر کے اپنے نکاح میں لیتا ہے تو کہتا ہے کہ میں نے اپنے نکاح میں قبول کیا مع نان و نفقے کے کہ میں کپڑے کا بندوبست کروں گا, میں اس کے کھانے پینے کا بندوبست کروں گا, اور ان تمام احکام کے ساتھ اپنے نکاح میں قبول کرتا ہے. تو شوہر بھی اپنی بیوی کی ذمہ داری قبول کر کے اس کو اپنے نکاح میں لیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ جن بچیوں کا نکاح ہوا ہے اللہ ان کے گھروں کو جنت نشاں بنائے, ان کے گھروں کو خوشحال فرما دیں, اور جو بچیاں بغیر نکاح کے بیٹھی ہیں اللہ غیب سے ان کے لیے خوشحال جوڑے عطا فرمائے. اور جن گھروں میں میاں بیوی میں نا اتفاقی ہیں پہلے وہ عقل سے کام لے, شوہر اپنی بیوی کی دلجوئی کرے, بیوی اپنے شوہر کی خدمت گزاری کرے. میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالی ہماری بچیوں کو شوہر کی خدمت گزاری کی توفیق عطا فرمائے. ہماری بچیوں کو اللہ خاتون جنت کا صدقہ عطا فرما, خاتون جنت کی چادر کا صدقہ عطا فرما, خاتون جنت کی اپنے شوہر کے تئیں خدمت کا صدقہ عطا فرما تاکہ وہ اپنے شوہر کو راضی کر سکیں. ہمارے مردوں کو, ہمارے نوجوانوں کو اللہ تبارک و تعالی مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ القمر کی صدقہ عطا فرمائیں تاکہ وہ اپنی بیوی سے شفقت کر سکے, محبت کر سکے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے. اے اللہ, ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دے, جو مقروض ہیں انہیں بار قرض سے رہائی عطا فرما دے, جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے, جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک بنا دے. اے اللہ, جو ناحق قید و بد میں ہے ان کی رہائی کا بندوبست فرما. اے اللہ, جو پردیس میں ہے ان کی حفاظت فرما. اے اللہ, ہمارے حلال و جائز رزق میں کشادگی عطا فرما. اے اللہ, سنی دعوت اسلامی کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچانے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا نور رشید محمد وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین.